سورت قلم مکی ہے اور 52 آیات اور 2 رکوع ہے۔ گزشتہ سورت میں دلائل عقلیہ تھی، اس سورت میں بھی دلائل عقلیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ دلیل نقل بھی ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ گزشتہ سورت میں حق تعالی نے فرمایا کہ میں نے کسی کو ایسا متبرک نہیں بنایا کہ وہ تصرف کرے اور غیب دان بنے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے نا کہ کوئی درگاہ، کوئی بزرگ، کوئی نبی، ولی، مرا ہوا، زندہ کبھی بھی ایسا متبرک نہیں ہے جو تصرف کر لے، تو مشرکین آپ کو کہیں گے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، اور مسئلے کم ہے کہ دن رات بس یہ ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، توحید توحید و سنت و سنت، اور کافر دنیا میں کم ہے کہ یہ بدعتیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے۔ تو اس سورت کے اخیر میں فرمایا کہ ہاں یہ کہنے والے کافر ہیں، نبی کو اور موحد کو پاگل کہنے والے کفار ہیں۔ اور سورت کے شروع میں پیغمبر کو تسلی دی کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ان کے کہنے سے بالکل متاثر نہ ہو، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ پر خدا کے فضل اور انعامات کی بارش ہے۔ تو سورت میں تسلی ہے اس موحد کے لیے جو اللہ کی توحید بیان کرے، اور توحید تب بیان ہوگی جب غیر اللہ کا رد ہوگا اور ان کی نفی ہو۔ یہ ایک مسئلہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں المسئلۃ الاولی المذکورہ فی سورۃ القلم۔ انت تدعو الناس الی اللہ وتدعی بأنہ متصرف وعالم بالغیب وما جعل اللہ احدا متبرکا بحیث یتصرف ویعلم الغیب فاذا ذکرت هذه المسألة فالناس يلزمون عليك ويتهمونك بالجنون بأنه مجنون۔ آپ کو دھمکیاں دیں گے کہ عنقریب ہماری درگاہیں اور ہمارے بزرگ آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ جواب ما انت بنعمت ربک مجنون، اللہ کے فضل سے آپ کسی قسم کے دیوانے نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ مسئلہ سخت بہت زیادہ ہے، پیرانی پیر غیب دان نہیں، لاہور والے سید علی غیب دان نہیں، دہلی والے نظام الدین متصرف نہیں، اجمیر والے معین الدین غیب دان نہیں، بر امام متصرف نہیں، بنگو پیر و عبداللہ شاہ غازی کچھ نہیں کر سکتے، اور پیر بابا اور دیوانہ بابا اور میاں گل بابا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے نا کچھ نہیں کر، لوگ کہیں گے سخت مسئلہ ہے، اس لیے کہ بزرگوں سے عقیدت ہے نا، تو عقیدت کو انہوں نے الوہیت تک پہنچایا، خدا بنا دیا ہے۔ تب یہ خیال ہے کہ ہم ان کی زیارت کریں گے تو بیٹا ہوگا، یہ کسی پہ نظر ڈالیں گے تو اس کا کاروبار چلے گا، یہ روٹ جائیں گے تو وہ غرق ہو جائے گا۔ تو آپ کو کہیں گے کہ اتنے سخت بیان کی کیا ضرورت ہے، آپ ذرا بیان نرم کر لیں۔ تو جواب یہاں آیا کہ آپ کو یہ کہنا کہ آپ نرم ہو جائے۔ کون کہے گا؟ المکذب، ایک اس کا نام ہے جھوٹا، دوسرا مداہن، تیسرا حلاف جھوٹی قسمیں کھانے والا، چوتھا مہین ذلیل، پانچواں حماز چغل خور، یعنی چغلی کھانے والا، عیب نکالنے والا، اور نمیم چغل خور، مناع خیر کو روکنے والا، معتد حد سے بڑھنے والا، اثیم پرلے درجے کا مجرم، اور سب باتوں کے علاوہ عتل جٹ زنیم حرامی۔ یہ 11-12 گالیاں اس شخص کو دی جو آپ کو کہتے ہیں کہ ذرا نرمی کر لیں۔
آپ کو جو کہے کہ آپ بدعت کا رد نہ کریں اور شرک والوں کو چھوڑے، مرزائیوں کو کہے وہ دور بیٹھا ہے نا، رافضیوں کو برا بھلا کہے، تو اللہ فرماتے یہ کہنے والا کون ہے؟ مکذب ہے ایک، مداہن ہے دو، حلاف ہے تین، مہین ہے چار، حماز ہے پانچ، مشاء بنمیم ہے چھ، مناع للخیر ہے سات، معتد ہے آٹھ، اور اسیم ہے نو، اتل ہے 10، زنیم ہے 11، یہ 11ویں دینے والے شیطان. اس صورت کے اندر دلائل عقلیہ تھی 11، اور اس صورت کے اندر جو آپ کے مسئلے کو سخت کہے اور آپ کو نرم کرنا چاہے اس پر 11 دفعے لگائے ہیں کہ یہ 11 جرائم کا مرتکب ہے. سورۃ قلم ابتدائی نازلوں میں سے ہے، بس اقرا بسم ربک الذی کے بعد دوسری قلم ہے، تیسری مدثر ہے، چوتھی مزمل ہے، پانچویں فاتحہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. کہتے نون کے معنی ہے دوات کے، قسم ہے قلم اور دوات کی، ما وما یسطرون، اور وہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ کے اسماء و صفات. نون والقلم وما یسطرون. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آگے چل کر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ذو ذنون ہے، مچھلی والے، نون مچھلی کو کہتے ہیں. یا نون حرف مقطع لا یعلم الا اللہ. نون والقلم، قلم کے ساتھ دوات کا ذکر ہوتا ہے. ما تقلم مشوڑائی راوڑائی یوسو مصری پوینو سری ورتلی کوا. نون والقلم، قسم ہے قلم کی. کیوں؟ علم بالقلم، اللہ نے علم سے کہا ہے قلم سے. علم ما لم یعلم، پھر ایسے علوم جو جانتا نہیں. علم کے کائنات میں، علم کی دنیا میں قلم کو اقتدار حاصل ہے. سبحان اللہ. صاحب قلم، علم کی دنیا میں قلم کو اقتدار حاصل ہے. سبحان اللہ. اس طرح یاد کرو. نون والقلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا لکھ پڑھ لیتی ہے، لیکن اے پیغمبر آپ کو میرے علاوہ کوئی پڑھانے والا نہیں. نون والقلم، قسم ہے قلم کی. وما یسطرون، اور وہ جو لکھ رہے ہیں فرشتے اللہ کے اسماء و صفات، قضاء و قدر. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ نہیں ہیں اللہ کے فضل سے دیوانے. یعنی آپ توحید بیان کرے، شرک کا رد کرے، بدعات کا سر کچلے، درگاہ اور مندروں کی مذمت کرے، گھبرائے نہیں کہ وہ تم سے کچھ چھین لیں گے. آپ کے اوپر تصرف اور اقتدار صرف اللہ کو حاصل ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں آپ اللہ کے فضل سے دیوانے. دیوانہ وہ ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگے. دیوانہ وہ ہے جو خدا کے مقابلے میں کسی کو ایسا متبرک کہے جو تصرف کرے. دیوانہ وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ نہیں ہیں رب کے فضل سے کچھ دیوانے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کا اجر ہے نہ ختم ہونے والا. علماء نے یہاں مجنون پر کلام کیا ہے کہ وہ ناجی تو ہوگا لیکن بغیر اجر کے. ناجی بغیر اجر، وَلَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ.